بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے والدین کی بدولت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے کلمہ اسلام کی دولت سے نوازا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو دیکھا جس کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، اور وہ رینگتا ہوا آ رہا تھا، ریڑھتا ہوا آ رہا تھا، نہ دونوں ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے۔ سیدنا عمر کی نظر پڑی تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کر۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین کس بات کا شکر ادا کروں؟ نہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں پاؤں دیے ہیں۔ خلیفہ وقت نے فرمایا کہ سانس تو آتا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کر۔ ہر دم اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، کسی پریشانی میں مغضوب الغضب نہیں ہو جانا چاہیے، اور خوشی کے مواقع پر آپے سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اتنے بحران اور اتنی کٹھن صورتحال مملکت کی، چاروں طرف بحران ہی بحران ہے، اور اتنی فتوحات ہیں آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے دور خلافت میں فتوحات بھی اتنی ہیں۔ فرمایا جب کوئی رسی ڈھیلی رکھتا ہے تو میں تھوڑی سی کھینچ لیتا ہوں، اور جب کوئی کھینچ کے رکھتا ہے میں تھوڑی سی ڈھیلی کر دیتا ہوں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے بھی ایک دماغ کی ضرورت ہے، اس اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، رشتہ داروں میں، گھروں میں، دکانوں میں، کاروبار میں، سیاست میں، ورنہ جو صورتحال سیکولر انتہا پسندی کے نتیجے میں چل رہی ہے، اس سے ملک و ملت کا وقار جو ہے، سالمیت جو ہے، یہ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ سیاسی انتہا پسندی ہو یا سیکولر انتہا پسندی ہو، یہ زہر قاتل ہیں، اور ہمارا حزب اقتدار ہماری اور حزب اختلاف ہماری، دونوں اس میں مشغول ہیں۔ پریشانی تو اس بات کی ہے کہ یہ خطہ 75 سال پہلے حاصل کرنے والوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہوگا۔ ہم ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچیں گے تو امن و آشتی کا دورہ ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا
اسلام کے آئین مطابق ہوگا، ہم آزادی سے اسلامی احکامات پر عمل کر سکیں گے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، اور ہو رہا ہے۔ ہمارے بس میں کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم دل میں تو برا جانا۔ تو میرے سمیت آپ کو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، اور پوچھنے میں کوئی دقت اور کوئی وقت نہیں لگتا، توجہ ہوتی کہ کیا ایسا ہوا؟ نہ صرف یہ کہ ایسا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس سب کچھ ہوا۔ پاکستان بننے لگا تو زور و شور سے اس کے نعرے لگائے گئے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ پاکستان بن گیا تو کراچی اور ڈھاکہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے پرچم کشائی کی پاکستان کے جھنڈے کی، پارٹیسپیشن کی، اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور خود بانی پاکستان مرحوم نے کراچی کے جلسہ کراچی میں اسٹیٹ بینک کی افتتاح کے موقع پر فرمایا کہ اس ملک کی معیشت خالص اسلامی نظام کے بنیاد پر ہوگی، سودی نظام پر نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستان آباد ہونے لگا تو اس کا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان کو بنا دیا گیا، موسیو ظفر اللہ خان قادیانی کو، جو بعد میں عالمی عدالت انصاف میں بھی تعینات رہا۔ پہلا وزیر قانون ایک عیسائی کو بنا دیا گیا، اور بالخصوص قادیانیوں کو نوازنے کی اخیر کر دی گئی۔ مرزا بشیر الدین محمود قادیانی خلیفہ، وہ بڑھ کے مارنے لگا کہ بلوچستان پر ہم نے احمدی اسٹیٹ قائم کرنی ہے، احمدیت کی حکومت قائم کرنی ہے، کہ کم از کم ایک صوبہ تو ہمارے پاس ہو۔ پھر اس نے کہا کہ 1952 ہمارا سال ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی بات کی؟ 1952 ہمارا سال ہے، قادیانی حکومت قائم کرنے کا سال ہے۔ یہ سارا کچھ جو قوانین اور اقدامات ہوئے ہیں ان 75 سالوں میں، ان کا پس منظر یہ ہے کہ ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں ہو گئے، اس میں طویل جد و جہد ہے، طویل صبر آزما جد و جہد ہے۔ کہ ایک ریاست تو ہماری اپنی ہونی چاہیے، 1952 ہمارا سال ہے۔ اس جملے پر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر 52 تیرا سال ہے تو 1953 ہمارا سال ہے۔ چنانچہ سارے مکاتب فکر اور سیاسی زعماء، گدیوں کے جانشین، مسند نشین، سب کو اکٹھا کیا گیا کراچی میں، مجلس احرار اسلام کی میزبانی میں سب کو اکٹھا کیا گیا، اور 4 مطالبات جو ہمیشہ سے آپ سنتے آ رہے ہیں، اپنی تاریخ کی ورق گردانی کرنی چاہیے اور اس کو نئی نسل تک پہنچانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ چاروں مکاتب فکر
سیاسی زعما، پیران کرام، گدی نشینوں، سب نے مل کر 4 مطالبات اس وقت کی حاجی نوازی حکومت کو پیش کیے تحریری طور پر۔ مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، مرزائیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، ربوہ کو آزاد شہر قرار دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ظفر اللہ خان سے وزارت خارجہ کا قلمدان واپس لیا جائے، چوتھا یہ تھا۔ آپ تصور کریں کہ اس وقت کے حاجی نوازی حکمران نے خواجہ ناظم الدین کی ٹیبل پر یہ مطالبات موجود۔ اس نے جواب دیا کہ اگر ہم مولویوں کے مطالبات، اس کو مولویوں کا مسئلہ بنا دیں، یہ امت کا مسئلہ ہے، پوری امت کی شہرگ ہے، عقیدے کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ عقیدہ اتنا طاقتور ہے جو انسان کو بہکاوے سے بچاتا ہے اور اپنی روحانی قوت کے بلبوتے پر آگے بڑھتا ہے۔ خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ اگر ہم مولویوں کے یہ مطالبات مان لیں تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا۔ امریکہ، یہ ریکارڈ پر ہے ساری چیزیں، کوئی اس میں اشتعال انگیزی نہیں، کوئی اور بات نہیں، مشتعل ہونے والی بات نہیں۔ اب تو سمجھنے کی ضرورت ہے، کام کو سمجھ کر کرے تو ایک بندہ 20 لوگوں کا کام کر سکتا ہے۔ تو حضرات 1953 پھر ہمارا ہے، شاہ جی نے فرمایا۔ خواجہ ناظم الدین نے کہا کہ امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا، اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ آج کے منظر میں، آج کے ماحول میں، آج کی دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ڈالر بند کر دے گا، IMF ہماری امداد بند کر دے گا۔ کہنے والوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مشروط امداد لینے سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھیں، اس کے آزاد ہونے سے اب تک کی، افغانستان کے تازہ ترین حالات کو دیکھیں، اور ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ جو امریکہ گندم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، امداد کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے، اس نے پوری دنیا میں اپنا سیاسی کردار آگے بڑھایا ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی بات؟ امریکہ نے پوری دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تقریباً سیاسی اور معاشی طور پر۔ لیکن آپ بھی کان کے نہیں، دل کے دروازے کھول کر سنیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اڑا ہوا ہے، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں۔ وہ کہتا ہے میں یہاں مر جاؤں گا اذان سنتے سنتے، سرنڈر نہیں کروں گا امریکہ کے سامنے۔ وہ یہ طبقہ ہے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، یہ راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ کیوں بھائی، ہم رکاوٹ ہیں کہ نہیں؟ آپ کو اس کا شعور ہے یا نہیں؟ آپ کو ہے یا مجھے ہے یا نہیں ہے؟ دشمن کو ضرور ہے، وہ مان چکا ہے، اور اس کو دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں۔
اگر توحید و ختم نبوت اور اسوہ صحابہ بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا دہشت گردی ہے تو ہم ہیں بھائی، پھر یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم ہیں. لیکن اگر یہ اپنے حقوق کی مذہبی جنگ ہے تو یہ کل بھی ہمارا حق تھا، آج بھی ہمارا حق ہے اپنا دفاع کرنا. ہم اگریسو نہیں ہو رہے، ہم کسی پر حملہ آور نہیں ہو رہے، لیکن اپنے پر ہونے والے حملے کا تدارک اور سد باب یہ تو ہمارے بس میں ہے. کون روکے گا جب صبح میں اور آپ ایئر کنڈیشن میں سو رہے ہوتے ہیں اور یہاں ایک شخص آ کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من اللغو؟ کون ہے؟ مولوی کے علاوہ کون ہے دنیا میں؟ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ مکمل مسلمان، آدھا مسلمان اور نہیں نام کا مسلمان یہ مرہون ملت ہے اسلام کا، مولویوں کا، قراء کا، مدرسین کا. یہ اعزاز ہے کہ یہ انہوں نے پڑھایا ہے اور بنایا ہے. مولوی میں 1000 قصور ہوگا تو پھر باقی معاشرے میں تقابل کریں. اس نے لکھا ہے کہ نام کے مسلمان کو بھی اگر تیار کیا ہے تو مولوی اور علماء نے کیا ہے. جھونپڑیوں میں بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر، گرمیوں کے 2 بجے دوپہر کو جب کوئی نمازی نہ آئے، اذان دینے والا بھی نہ ہو تو مولوی موجود ہے، مدرس موجود ہے. تو حضرات گرامی، 31 دسمبر 1952 کو بشیر الدین نے کیا کہا تھا؟ پہلے ابھی میں نے آپ کو بتایا 52 ہمارا ہے، اور شاہ جی نے فرمایا 53 ہمارا ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ پشاور سے کراچی تک ختم نبوت زندہ باد کے رستہ خیر نعرے کیسے لگے. حضرت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فیض ہے یہ، میں نہ عالم ہوں نہ حافظ ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ بزرگوں سے صحبت اور رہنمائی، اور خصوصاً سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت، جنہوں نے حرام حلال ہمیں سکھایا، صحیح غلط ہمیں بتایا، ورنہ ہم بھی نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے. تو 53 ہمارا ہے. شاہ جی نے فرمایا 31 دسمبر 1952 کو رات 12 بج گئے جب، تو 1 جنوری شروع ہو گئی. تو شاہ جی نے چنیور سے ربوہ کی طرف منہ کر کے للکارا اور کہا بشیر الدین تیرا 52 گزر چکا، اب میرا 53 شروع ہو چکا ہے. سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے سنا، ان سے میں نے سنا کہ 5-6 مارچ کو مال روڈ پر گولیوں کی بوچھار تھی اور رات مجھے خواب میں آقا کی زیارت ہوتی ہے. آقا کی زیارت ہوتی ہے، قسمت والوں کو ہوتی ہے، قسمت والوں کو ہوتی ہے. ختم نبوت کا کام جو ہے یہ قسمت کو 4 چاند لگا دیتا ہے. یہ حضور کے تحفظ والی بات ہے اپنی دنیا و آخرت اچھی کرنے کے لیے. نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے، نشہ عشق محمد میں خدا ملتا ہے. یہ وہ نشے نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے، اور ایک قرآن ہے جہاں بھر کے مصائب کا علاج، سب سوالات کے حل اس کے جوابوں میں ملے. ہم نے نعرہ تو یہ لگایا تھا، ہم اس سے منحرف کیوں ہو گئے؟ یہ پوچھنے کا انسانی حق ہمارا بھی ہے کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے. NGOز قادیانیوں کے مفاد کے لیے جو کام کر رہی ہے، پورے ملک میں کام کر رہی ہیں مختلف بہروپ دار کر، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں.
حضرات شاہ جی نے للکارا تو پھر پورے ملک میں تحریک چل اٹھی. لاہور میں شاید یہ پہلے بھی سنایا ہو، پھر سناتا ہوں سب کل، کہ ایک بوڑھی ماں 8 سالہ بچہ شہید ہو گیا نعرے لگاتے ہوئے ختم نبوت کی تحریک میں. اس کو اٹھا کر گھر لے جا رہی ہے. امیجن کرنا. کسی نے کہا ماں کیوں روتی ہے؟ تیرا بیٹا تو محمد کی ختم نبوت میں کام آیا ہے. اس نے کہا بھائی میں اس لیے نہیں روتی کہ یہ چلا گیا ہے، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ اللہ نے ایک ہی دیا تھا وہ چلا گیا، اور دیے ہوتے میں لا کے وار کر دیتی اس تحریک پر. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج اس کام کی ضرورت جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے. مختلف NGOs، مختلف کمپنیاں ہمارے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں. گفتگو کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف NGOs کے ذریعے، مختلف حربے اختیار کر کے جو NGOs ہیں، جو کمپنیاں ہیں، یہ ملک میں اسی ملک کی نظریاتی اساس کے برعکس کام کر رہی ہے اور ان کو کھلے عام کام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ایسے میں مجلس احرار اسلام اور کئی دیگر جماعتیں ختم نبوت کورسز کرواتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر دستک دیتے ہیں کہ آپ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں. بھائی بزرگ کہتے ہیں اور خود بھی کہتے ہیں کہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ جو ہے وہ ختم نبوت کا کام ہے، تحفظ ختم نبوت کا کام ہے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری کمزوریوں کے باوجود اس کام کو کرنے کی اور عملی شکل دینے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے. اور امیر شریعت، جماعت احرار اور خاندان امیر شریعت جو اب نواسہ امیر شریعت سید محمد کفیل بخاری صاحب کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے، یہ قافلہ اور اس قافلے کو درپیش مسائل، ان میں آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ محنت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں. چندہ مانگنا منع نہیں ہے، میں چندہ نہیں مانگنے لگا، لیکن چندے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کام کے لیے جو ضروریات ہیں دعوت و ارشاد کے لیے، دعوت و ارشاد کا ہمارا ایک مستقل شعبہ جس میں ڈاکٹر محمد آصف صاحب اور ان کے ساتھ ساتھی سید عطاء المنان شاہ صاحب اور ان کے ساتھی یہ اس محاذ پر لٹریچر بھی چھاپ رہے ہیں، دروس بھی کر رہے ہیں، کورسز بھی رکھ رہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی ملاقاتیں کر کے لوگوں کو اس کام کی طرف راغب کر رہے ہیں. اور یہ باشعور کارکنوں کا، باشعور دوستوں کا دامے درمے سخن تعاون جاری ہو تو یہ کام تکمیل تک پہنچتے ہیں. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بڑے بڑے دیوانوں نے جانیں دی ہیں. جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اینٹی نبوت، غداران ختم نبوت، منکرین ختم نبوت تبھی سرگرم ہو گئے. سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نوجوان، ان سے کام شروع ہوا، جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. یہ کام
خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ہوتا ہوا مسیلمہ کذاب کے قلعہ کما تک بڑھا، اور تاریخ اسلام میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ان میں مجموعی طور پر 259 اتنے مسلمان شہید ہوئے، لیکن مسیلمۃ الکذاب کے خلاف مارکہ آرائی جو ہوئی خلافت صدیقی کے آغاز میں، اس میں 1200 صحابہ، جید صحابہ، اور صحابی تو ہوتا ہی جید ہے، وہ صحابی ہو اور تو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا امیر معاویہ میں یہ کمی تھی، انہوں نے کہا وہ تو صحابی ہے۔ بھائی صحابی کی ڈیفینیشن جو ہے، صحابہ کا اکرام جو ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اولئک هم الراشدون اصحابی کالنجوم، صحابہ تو تنقید سے بالا تر ہیں، وہ اس سینس میں بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی ان میں ہے، ان کا وہ تو صحابی ہیں، ان کو یہ بھی ہے، ان کا وہ تو صحابی ہے۔ یہ بھی ایک لہجہ ہے ایک کام کا، اگلے کو عقلی طور پر بے قابو کر دینا، ان کو وہ تو صحابی ہیں، ان کو اور بات ہی نہیں کی۔ تو کہہ رہا تھا کہ صحابی ستاروں کی مانند راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، یہ بھی ہمارے بڑے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بڑی دھن سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔ نبی کے یاروں سے اگر ہدایت نہیں ملے گی تو اور پھر کہاں ملے گی؟ اور تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، مہذب ترین الفاظ استعمال کریں، اور تو بھائی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور صحابی تو صحابی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہیں کہا کہ اس ایک پر تنقید نہ کرنا اور ایک پر کر لینا، یہ نہیں کہا۔ سبائیت کے ناسور کو تابڑ توڑ حملوں سے بگانا فطرت احرار ہے، اور سید عطاء المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترہ امتیاز ہے۔ ہم الاعلان اپنے بزرگوں، ابنائے امیر شریعت اور اکابر احرار سب کے سب ہم ان کے قول و فعل کے ذمہ دار بھی ہیں اور اس کی تشریح کے پابند بھی ہیں۔ وہ ہم نے بتانا ہے کہ وہ کیا کہیں، ان کی اس بات پر ان کی منشا کیا تھی، کہنے والے کی منشا کیا تھی۔ تو سبائیت کے نافور کو توڑنے کے لیے اور اس کو بہانہ بنا کر الزامات کی بوچھاڑ کرنا، وقت کوئی زیادہ دور نہیں ہے جب فیصلے اللہ کے ہاں ہو جائیں گے۔ باقی استقامت کرامت سے کچھ کم نہیں۔ توحید و ختم نبوت اور اسوہ صحابہ یہ عقیدہ ہے، مذاق نہیں ہے۔ صحابہ تو کسی کے جان کے دشمن نہیں تھے، لیکن انسانیت کے علم بردار تھے، اور تو اور کیڑے مکوڑوں کے بھی حقوق ادا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، آگے آقا ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا رسالت مآب نے، تو پوچھا ابو ذر غفاری کدھر ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ غفاری زیر سے ہے۔ دوسرے صحابی نے بتایا کہ آقا یا رسول اللہ
ایسے کیا منظر ہوتا ہوگا جب صحابی کہتا ہوگا یا رسول اللہ، دیکھ کے سامنے کیا منظر ہوتا ہوگا۔ اللہ مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو وہیں کھڑا کر دے ان کی جوتیوں میں۔ آقا نے پوچھا کہ وہ ابو ذر غفاری نظر نہیں آ رہے دور سے بھی؟ ان کا جی وہ پیچھے رہ گئے ہیں، کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو وہ دیکھ بھال کے چل رہے ہیں، میرے پاؤں تلے کو کیڑا مکوڑا چیونٹی آ کے مر کے دب نہ جائے۔ آقا نے جن صحابہ کی اور جن نفوس قدسیہ کی تربیت اس نہج پر کر دی ہو، وہ انسانیت کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ اور تو انسانیت کے تحفظ کے علم بردار ہیں، لیکن عقل کے ساتھ بے خوف ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے جنگ سے واپس آئے تو راستے میں آرام کے لیے ٹھہر گئے اور اپنی اپنی تلواریں صحابہ اور آقا نے لٹکا دی۔ درختوں کے ساتھ سستا گئے، نیند آ گئی، آقا کو بھی نیند آ گئی۔ ایک یہودی منافق کا گزر ہوا وہاں سے، اس نے دیکھا کہ کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہیں۔ وہ آگے بڑھا تو وہ ششدر رہ گیا کہ آقا آرام فرما رہے ہیں، اور اوپر تلوار آقا کی بھی لٹکی ہوئی ہے درخت کے ساتھ۔ آہٹ سے آقا کی آنکھ کھل گئی اور یہودی تلوار اتار چکا تھا۔ آقا کی تلوار یہودی کے ہاتھ میں، آقا کی آنکھیں ذرا سا کھلی تو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری تلوار کے اس وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ آقا نے فرمایا میرا اللہ۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آقا نے فرمایا میرا اللہ، یہ کہنے سے کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضرات جتنی بھی گفتگو کریں، ہم جو کچھ بھی کہیں، لیکن وہ عقیدے سے متصادم نہ ہو، کہ عقیدہ ہی ایک ایسی طاقت ہے جو راہداریوں میں خود ایک نیا راہ بنا لیتا ہے۔ عقیدے کی جنگ اس بر صغیر میں سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرح ڈالی تھی۔ الحمدللہ ہم آج بھی اسی جنگ پر اور انہی نقوش پر چل کر کے اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور منزل کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام، اللہ کی دھرتی، اللہ کا نظام، اسلامی نظام، خلافت صحابہ، ایک کوئی نام بھی دے لیں۔ ہم میں کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن ہماری منزل کا نشان جو ہے یہ ہمارے شہداء اور ہمارے بزرگ متعین کر گئے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے ٹارگٹ جو ہے وہ اوجھل نہیں ہوتا، ہم اوجھل ہو جاتے ہیں اس سے، وہ اوجھل نہیں ہوتا۔ تو ان حالات میں جب کہ مدارس اور اہل اقتدار ان کے درمیان پچھلے دنوں ایک معاہدہ بھی طے پا گیا تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن اور پرانے اور نئے نظام میں وزارت تعلیم یا وزارت صنعت تو تجارت، وزارت صنعت و تجارت اور وزارت تعلیم، کہ جو وزارت صنعت و تجارت کے نظم میں ہوتے رہے ہیں، رجسٹریشن ہوئے ہیں مدارس، ان کو اسی حوالے سے آگے بڑھایا جائے گا۔ دونوں ادارے، وزارت تعلیم اور وزارت صنعت و تجارت،
اس کے مجاز ہوں گے۔ یہ کہا بھی گیا، قانون بھی بن گیا، لیکن اس پر 1% بھی عمل نہیں ہو رہا، اور بالکل نہیں ہو رہا، اور کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا۔ اس سے مدارس ختم نہیں ہوں گے۔ مدارس کو ختم کرنے کی بڑوں نے بڑی بڑی سکیمیں چلائیں، خود ختم ہو گئے۔ سکندر مرزا نے پوچھا تھا نا 53 میں، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کون مرا ہے کون نہیں مرا گولیوں سے، مجھے یہ بتاؤ کوئی گولی خطا تو نہیں گئی۔ اور عبدالرحم نشتر سرکاری رجیم کے آدمی کہتے ہیں مجھے اندر کے رازدان کی 53 کی تحریک کا حوالہ ہے، مجھے اندر کے رازدان کی حیثیت سے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے شہیدان ختم نبوت پر گولیاں برسائیں ان کی روحوں کو کس طرح پریشانی لاحق ہے۔ میں اندر کے رازدان کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ وہ بہت پریشان الحال لوگ ہیں۔ تو حضرات گرامی، ختم نبوت کے کام میں ہمارا ہاتھ بٹا کر اس پودے کو، اس مدرسے کو، اس جماعت کو، ان مدارس کو جو پورے پنجاب اور ملک میں ایک نیٹ ورک ہے، ان کو آگے بڑھا کر ہمارے معاون بنیے۔ اور ہمارے 3 ہی دشمن ہیں، کفیل شاہ جی سے کئی دفعہ آپ نے سنا، میں بھی آج دوہرا دیتا ہوں، اللہ کا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ منکرین ختم نبوت مرزائی ہو یا بہائی ہو یا کوئی اور ہو، اللہ حد القیاس، ہماری ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور صحابہ جان نچھاور کر دیں گے صحابہ پر۔ غازی علم الدین شہید کا ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ غازی علم الدین شہید کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ وکیل نے کہا کہ غازی صاحب عدالت میں یہ کہہ دینا کہ جب میں نے راجپال گستاخ کو قتل کیا تھا، سر تن سے جدا کیا تھا، اس وقت میرے حواس درست نہیں تھے، میں سینس لیس تھا، تو میرے سے ہو گیا۔ اس نے کہا وکیل صاحب، بھائی وکیل صاحب، میری سینس اور حواس درست ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ میں نے گستاخ کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا ہے، اور سینس کس کو کہتے ہیں جو ٹھیک نہیں تھی۔ تو حضرات، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم بھی سینس رکھتے ہیں، غلطی کوتاہی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن ہمارا کام جو ہے یہ پاک پوتر ہے، ہماری منزل کا نشان جو ہے یہ پاک پوتر ہے۔ ہمارے بزرگ جو اس راہ پر ہمیں ڈال گئے وہ صراط مستقیم کے قائل تھے، اعتدال کے قائل تھے، اور اعدلوا اقرب للتقوی، اعتدال پسندی اختیار کرو تو وہی تقوی کے قریب ہے۔ حضرات گرامی، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے گفتگو کی سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت اچھی کرے آپ کی اور ہماری ساری، اور پوری دنیا میں اسلام کو، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد کورس کی اگلی نشست ہوگی انشاءاللہ، اس میں بھی ساتھی شریک ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔